अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत पर आज बात करनी है। एक, इमरान खान जो ट्रैप हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं और उनके साथ हाथ क्या हुआ है, और बहुत बड़ा हाथ हुआ है। अच्छा, दूसरा जो है ना, इंडिया के और ये जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल है उसके बारे में बात करनी है। कि जो इंडिया की जो एजेंसी है उसने मिलकर एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और वो कनाडा में उन्होंने कार्रवाई डाली, और जो एक सिख रहनुमा और बड़े निडर और बड़े तरीके से चलने वाले रहनुमा, उनका जो कत्ल किया गया और उसके अंदर तमाम शवाहिद भी मिल गए। और न सिर्फ शवाहिद मिले हैं, अभी इतलात ये हैं कि पूरा नेटवर्क जो है ना वो आप कह लें कि अंडर सर्वेलेंस आ चुका हुआ है। और बहुत सारे ममालिक जो इस वक्त में इंडिया की सपोर्ट में या खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन वो पसे पर्दा जो है ना उन्होंने उस नेटवर्क को जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन कह लें कि कर लिया। अब पहले आ जाते हैं कि इमरान खान के साथ हुआ क्या। देखिए, इमरान खान वो शख्स है, जब उसको इक़्तिदार से निकाला जा रहा था तो वो ये कह रहा था कि मेरे साथ जो कमिटमेंट है वो ये है कि अगले 10 साल तो मैं वज़ीर आज़म, और फिर उसके बाद की हम सूरत हाल जो है ना प्लान करेंगे और किस तरीके से होगा। अभी बाजवा साहब चल रहे हैं, फिर जनरल फैज़ हमीद ने आ जाना है, और उसके बाद की इन्होंने सूरत हाल को तय की हुई थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम देखते हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने साइड किया हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट करने वाले सपोर्ट कर गए, और मियाँ नवाज शरीफ को ऑलमोस्ट उन्होंने मार दिया था। उनको जो उनसे ना आप कह लें कि जहर दिया गया या एक्सपायर दवाइयाँ दी गई, लेकिन अल्लाह लोग बंदे हैं, रब ताला ने कोई काम लेना था, सरवाइव कर गए। अदरवाइज तो प्लेटलेट्स इतने डाउन थे कि किसी भी टाइम में कोई भी खबर आ जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाए या कि वैसी हार्ड क्लैप्स कर जाए, कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक भी उस दौरान में हुआ लेकिन सरवाइव कर गए, हार्ट क्लैप्स भी हो सकता है ना। तो ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। अच्छा, इमरान खान उस वक्त में, मैं आपको याद कराता हूँ कि एक बात बार बार कहा करते थे कि मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, अगर मेरे साथ कोई हैपन हुई तो वो आ जाएगा, उसमें 3 नाम है, 5 नाम है, 4 नाम है, इस तरीके की वो बातें करते थे, बेहुदा बातें करते थे। क्या उन्होंने कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई थी? क्या ऐसे कोई बयानात रिकॉर्ड करवाए हुए थे? बिल्कुल करवाए हुए थे, बिल्कुल करवाए हुए थे। और वो कहाँ थे? वो पाकिस्तान से बाहर थे। मसला ये होता है कि जो इसके ससुराली, जो असल ससुराली हैं, यानी कि जहाँ पे जो इसके बच्चों की बच्चों का नेटवर्क है, बच्चे इसके जो उनसे ना जो प्रैक्टिस करते हैं वो ज़ाहिरन कुछ और करते हैं, लेकिन पीछे जो उनसे ना वो माँ के ही बच्चे होते हैं, यहूदी माँ के यहूदी बच्चे होते हैं। अच्छा, वो जो नेटवर्क होता है ना वो हमेशा से लेके चलता है। वो अगर उस नस्ल को भी आगे बढ़ाता है तो तरीके से बढ़ाता है, और ऐसे हजारों की तादाद में जो है ना उन्होंने दुनिया में अपने इंस्टॉल किए हुए होते हैं लोग, वो बड़े तरीके से लेके चलते हैं। और यही उनकी जंग भी है। अब इमरान खान जो है ना, उससे जो काम लेना था ना वो ले चुके हुए हैं। इसने जो है ना उस नेटवर्क के अगेंस्ट भी अपना एक छोटा सा नेटवर्क बनाने की कोशिश की कि मुझे कल को ये नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये अकली तौर पे जो है ना आप कह लें कि बेरहम आदमी है। ये वो है जैसे कि अगर हम देखते हैं ये चील हो गई या बाज हो गया, उकाब हो गया, अगर आप इनके जो होता है ना नेस्ट, जो इसका घोंसला होता है उसके अंदर देखें, ये बच्चों को पाल रहे होते हैं, तो बच्चों को जब शिकार लेके आते हैं ये उस बच्चे को खिला रहे होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होता है, जो ज्यादा आगे हो रहा होता है। कोई भूख से अगर गिर गया हुआ है तो वो जो माँ है या जो उसका बाप है, उसके अंदर वो कोई ऐसा मादा नहीं होता कि वो उसका एहसास करे। वो देखते हैं अच्छा नहीं उठ के खा रहा, नहीं एक्टिव है, तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये उनकी फितरत होती है। तो इसी तरीके से ये उस तरह का सा एक जानवर है, जानवर की फितरत रखने वाला एक इंसान है इमरान खान। तो इसने अपने तौर पे जो है ना बहुत सारी एक्टिविटीज, ये जो काम करने आया था इसने वही काम किया। इसको जो टारगेट दिया गया था वो ये था कि यहाँ पे बर्बादी फैलानी है, निजाम को बिगाड़ना है और नाम कुछ और लेना है। ये शुरू से प्रोपेगेंडा रहा है, यानी कि ये प्रोपेगेंडा जो उनसे होता है ना, ये कोई अपना ऐसी चीज नहीं होती कि जो बेअसर होती हो। नहीं नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया 2019 से जब से मैं एक्टिव हूँ मीडिया के ऊपर, कि दो किस्म के, मैंने जादू पे रिसर्च की, जो बहुत सारे लोग थे उनके साथ था।
دو قسم کے جادو جو ہے نا ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک تصویر کا اور ایک آواز کا. یعنی کہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے یہ میجک ہوتا ہے. اور یہ جو کوئی کہتا ہے نا اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، بھائی اس قسم کی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ اگر ایک کولڈ ڈرنک کے کو ایک بہت بڑے اپنا میچ ہو رہا ہے یا کوئی ایونٹ ہے، اس کے اندر کسی کولڈ ڈرنک کا، شیمپو کا، کسی چیز کا آپ تصویر لگائیں تو آپ دیکھیں اس چیز کی سیل شروع ہو جاتی ہے. یہ میجک ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آواز، کوئی بار 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 یہ والا مشروب، یہ والا مشروب، یہ والی چیز، یہ والی چیز، یہ میجک ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر گھستا ہے اور پھر وہ اس کے اثرات باہر آتے ہیں. یہ ایک اس کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اذہان پر نا مسلط کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. عمران خان نجات دہندہ، سارے چور، سب کریپ، صرف اور صرف یہ شخص، یہ نجات دہندہ، یہ نکالے گا یہ. اور حالانکہ اس کو ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ تو نے بیڑا گرک کرنا ہے. جیسے جعلی پیر ہوتے ہیں، جیسے جعلی استاد ہوتے ہیں، جیسے جعلی ادویات ہوتی ہیں، ایسے یہ جعلی لیڈر بنا کے کھڑا کیا تھا جو اس نے اپنا کام کیا. مثلا کسی سانپ یا بچھو کو کہا جائے کہ یہ جناب آپ کی زندگی بچائے گا، آپ کو یقین آ جائے گا اور پھر وہ ڈس لے گا. جیسے کہ انڈیا کے اندر کتنے حادثات ہوتے ہیں، گھروں میں سانپ پالے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کوبرے پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پالتو ہوتے ہیں. بچے کے سامنے بعض ٹائم جو ہے نا باہر والا سانپ آ جاتا ہے، وہ نہیں اس کی کیئر کرتا، وہ سمجھتا ہے وہ بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے دماغ سے نکلا ہوا ہوتا ہے. سانپ مار دیتا ہے یا ڈس لیتا ہے یا اس کو لپیٹ کے مار دیتا ہے. سینکڑوں حادثات ہوئے ہیں ایسے. وہ نہیں ہماری، یعنی کہ وہ ہماری اس میں نہیں دکھایا جاتا ہے، یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ پابندی ہوتی ہے تو، لیکن حادثات ہوتے ہیں ایسے. اور یہی چیز ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. بچوں کو جو ہے نا ڈر نکال دیا جاتا ہے چھلانگ لگانے سے، وہ کر دیتا ہے. تو ایک تو جو ہے نا یہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا. اب دوسری بات جو ہے نا تھوڑی سی میں یہ کروں گا، انڈیا کو ملی ہے نئی نئی عزت دنیا کے اندر. اس نے اکانومی کو اپنا بہت اچھا طریقے بوسٹ اپ کیا ہے. پھر جو مودی صاحب ہیں نا، انہوں نے بہت بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں اور اس کے اندر کچھ اکانومی کو نا بڑا بوسٹ ملا. حالانکہ انڈیا تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن سسٹمیٹیکلی اس نے پریشر میں لا کے جو ہے نا دبایا ہوا ہے، مسلمانوں کو دبایا ہوا ہے، سکھوں کے ساتھ انتہائی زیادتیاں کی ہیں، اور جو ہندو ہیں جو کمزور، ان کی تو آتما ہی رول دی. ہندو نے ہندو کی آتما رول دیا. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ یار میں جاؤں تو جاؤں گا، مذہب چھوڑتا نہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ کیسے چھوڑے. اور وہ جناب غیر مذہبوں سے زیادہ ان کے ساتھ، شودروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. شودر ایک ہی وہ کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بہت سارے شودر ہوتے. تو جین ان کو دیکھو، ان کو رگڑ کے رکھ دیا جو ہے وہ، مطلب ہندو جو ہے نا، ہم دونوں کو ہی جین ہندو اور دوسرا ہندو کہتے ہیں، لیکن ہندو جین کو جین نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور مخلوق ہے. بالکل، مطلب ان کے عقائد کے حساب سے ان کو رگڑ کے رکھ دیا. جو جین ذرا کھاتے پیتے ہیں وہ تو بچ گئے، جو بیچارے کمزور تھے ان کی تو آتما رول کے رکھ دی. اب ہوا کیا ہے، ان کا کوئی وینچر ہوا. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے جو ڈسکشن میں نے سنا، ان کا کوئی وینچر ہوا اسرائیل کے ساتھ نا. اسرائیلی ایجنسیوں نے بتایا کہ ہم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ہم نے اس طریقے سے جو ہے نا پورے فلسطین کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. پوری دنیا خاموش ہوتی ہے، ہماری اکانومی یہ وہ. یعنی کہ کسی بچے نے، فلسطینی نے کوئی پتھر چلایا یا کچھ ہوا، اس کو فوکس کیا، اس کو دیکھا، اس کا گھر کون سا، گھر جا کے گرا دیا. پورا گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، بچہ جذباتی ہو کے نکل گیا، اس کا گھر گرا دیا. پوری دنیا خاموش ہے. وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، بس اسرائیل ہے، اس کا مسئلہ ہے. اور نسلوں کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دی. لوگ بھاگے، پوری دنیا میں اس کو پناہ دے رہے ہیں. کینیڈا جاؤ، واہ ہاتھوں میں لیں گے. امریکہ جاؤ، فلسطینیوں کا ہاتھوں میں لیں گے، بڑی زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ. اور جو زیادتی کر رہا ہے ان کو بھی اپنے پاس جو ہے نا بہترین سہولیات دی ہوئی ہیں کہ ہاں یہ کرو کام اور ادھر سے یہ کرو. یہ دنیا کی ڈپلومیسی. ابھی انڈیا نے یہ جو کام کیا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سکھ جو ہے نا ایک جنون ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے. اور یہ تھوڑے سے ہیں، لیکن یہ آرگنائز نہیں ہوئے. لیکن جیسے جیسے یہ آرگنائز ہوں گے، یہ ویسے ویسے جو ہے نا ایک شدت کے ساتھ باہر آئیں گے. اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو مدر نیچر میں ہے نا، ان کی محبت ہے پنجابیوں کے ساتھ. خود پنجابی، دوسرے پنجابی. اب یہ 1947 میں جو واقعات ہونے تھے ہو گئے، لڑ پڑے آپس میں، سکھوں کو استعمال کر دیا مسلمانوں کے خلاف. ایک دفعہ جھٹکا لگا، پارٹیشن ہو گئی.
لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے اندر جس کو ہم لہندہ پنجاب کہتے ہیں، یعنی کہ سورج جہاں پہ گرتا ہے اس کو لہندہ، اور جہاں سے چڑھتا ہے وہ یعنی کہ انڈیا والی سائڈ اس کو چڑھدا پنجاب کہتے ہیں. چڑھدے اور لہندے جو انسان وہ دونوں جو انسان ایک دوسرے کے لیے محبتیں رکھتے ہیں. اور وہ محبتیں جو انسان اگر آپ انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں پورے میں دیکھیں تو سکھ اور مسلمان جب ملتے ہیں، پنجابی سے ملتا ہے تو وہ مذہب کو پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے، ان کی محبتیں بہت آگے ہوتی ہیں. یہ صورتحال جو انسی ہے نا، جو انڈیا نے بھی کینیڈا میں کیا، یہ واردات ایک نہیں ہے، یہ سینکڑوں وارداتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے بومبے میں جو بھی کچھ کیا ہے اب وہ بھی کھلے گا، جو انہوں نے کشمیر میں کیا ہے یعنی کہ راہ نے کیا اور پاکستان پہ الزامات لگائے وہ بھی کھلیں گے، اور یہ مسلسل جو پاکستان میں کر رہے ہیں اب یہ بھی کھلیں گے. اور یہ انہوں نے تو پاکستان کو پورے قابو کیا نا جس طریقے سے، اور اپنے طرز پہ چلایا ہوا ہے. یعنی کہ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اب یہ اپنی حد سے باہر نکلے. اب یہ انہوں نے کینیڈا میں جو کیا ہے نا، یہ کام انہوں نے بہت سارے سکھوں کو جو انسان ہے انہوں نے اس طریقے سے ختم کیا، اور مسلمانوں کو بھی بہت ساری جگہوں پہ ختم کیا. لیکن اب یہ ہوئے ایکسپوز. کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، چنگاری ہوتی ہے، ایک دم سے چراغ جل جاتا ہے، سب بڑے سے بڑا اندھیرا جو انسان ختم ہو جاتا ہے صرف ایک چھوٹے چراغ سے. تو یہ ایک چراغ جلا ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں سکھ رہنما ہیں، ان کا جو معاملہ ہے اب جس طریقے سے اٹھا ہے، دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر سکھ ایکٹیو ہوئے ہیں اور کھل کر سامنے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو انسان سارے پنجابی سامنے آئے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے. اور یہ انڈیا کی ترقی اور خوشحالی، یہ اس نے اکانومی کو بوسٹ دیا، یہ G20 میں شامل ہوا ہے، اور یہ ہے ہندوتوا، یہ ہے مودیزم. تو یہ جو پاکستان کے اندر جتنی وارداتیں ڈل رہی ہیں نا یہ بھی ایکسپوز ہوں گی اب، اور ہونا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر تو ایک آپ کہہ لیں کہ خلائی مخلوق نے جکڑا ہوا ہے نا پورے نظام کو، اور وہ نظام اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو اب یہ جو انسانہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کچھ وقت اور حالات فیصلہ کرتے ہیں. تو کچھ ایسا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ ایکسپوز ہو گیا سارا معاملہ. بہت سارے لوگ جو نا بہت ساری باتوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ نہیں دبیں گی. بہت شکریہ جی، ولاگ ہمیشہ کی طرح لمبا کر دیا، اور ادھوری باتیں کرتا ہوں لیکن سمجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. یار آپ کو تحفہ دیتے ہیں، آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کومنٹ بھی کرنا ہے، اور بیل آئیکن بھی دبا دینا ہے. 4 تحفے آپ کے لیے. تھینک یو، اللہ حافظ.